میں نام صاحب یہ دو سوال ہیں آپ تینوں صاحب سے. ایک تو یہ کہ بے لوس دعا دینے والے کون ہوتے ہیں, جیسے وہ جن خاتون کا ذکر کر رہی ہیں اور ان کا بچپن اور وہ کہہ رہی ہیں حقیقت جی رکھے اللہ یہ. اور دوسرا یہ کہ اندر چاتی ڈالنا جو ہے جسے ہم اپنے گریبان میں جھانکنا کہیں گے جہاں سے سٹارٹ ہے, وہ مشکل کیوں ہے اتنا؟ دھیان باہر کیوں جاتا ہے اندر کیوں نہیں رہتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے اس کا سبب یہ ہے کہ انسان اپنے معاملے میں اتنا خود غرض ہے کہ دوسروں کی برائی کی طرف بہت جلدی وہ جو ہے نا اٹریکٹ کرتا ہے, ان کو فوراً وہ کرتا ہے, لیکن اپنی طرف نہیں آتا. اس کی کچھ اسباب ہیں. ایک حدیث میں آیا الاخلاص و ثمرۃ الیقین, اخلاص یقین کا پھل ہے. جو اخلاص عدم اخلاص کا شکار ہے نا, اس کا مطلب اس کا یقین ہی نہیں ہے. اخلاص کب پیدا ہوگا؟ جب اللہ کی ذات پر یقین ہو. ایک مقام پر آیا الاخلاص و غایۃ الیقین, اخلاص یقین کی انتہا ہے. تو جس کے پاس اخلاص نہیں ہے اس کا مطلب اللہ کی ذات پر یقین نہیں ہے. اب حدیث میں جملہ یہ آیا کہ اگر کوئی شخص من اخلص 40 یومن, جو 40 دن تک اپنے آپ کے ہر عمل کو خالص کر لے اللہ کے لیے, حدیث میں جرت علی لسان ہی ینابیع الحکمہ, اللہ اس کی زبان سے حکمت کا چشمہ جاری کر دے گا. انبیاء کرام یہ کہ آپ اگر اپنی مانیٹرنگ کریں اور دھیان اپنا رکھیں for 40 days, یعنی میں انبیاء کرام, اہل بیت عظام, صحابہ کرام کی طبقات الگ ہٹا دیں. آپ عام آدمی کی بات ہو رہی ہے. آج اگر کوئی 40 دن اگر خالص کرے اپنے آپ کو, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ زبان سے حکمت کا چشمہ جاری کرتا ہے. حتیٰ کہ حدیث میں یہاں تک آیا کہ ہم نماز جو پڑھ رہے ہوتے ہیں نا, اس میں جس حصے میں اخلاص زیادہ ہے, بعض علماء یہ فرماتے ہیں صرف نماز کا وہ حصہ قبول ہونے والا ہے, پوری نماز اللہ قبول نہیں کرنے والا, اس لیے کہ اخلاص اتنی اہم چیز ہے. اور وہ ایک لمحہ اور ایک لمحے کا بھی کون سا حصہ ہو سکتا ہے؟ کون سا چیز ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اخلاص کی طرف عمل کریں, کیونکہ حدیث میں آیا اخلاص ثمرۃ الیقین, اخلاص یقین کا ثمرہ ہے. یہ جو انبیاء کرام کے واقعات ابھی ڈاکٹر صاحب بیان فرما رہی تھی, کیسا یقین تھا کہ خواب دیکھا اور بیٹے کو ذبح گاہ میں لٹا دیا. آج کے زمانے میں اول تو یاد رکھیں ایسا خواب آ جائے تو عمل کرنا جائز نہیں ہے, کیونکہ نبی کا خواب حجت بہت اچھا, آپ نے بڑی مہربانی, نبی کا خواب حجت ہے. کوشش یہ کریں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سے عمل اخلاص کے ساتھ مانگا ہے. اور ایک بات یاد رکھیے گا, تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. قرآن نے کبھی بھی اکثر عمل کی بات نہیں کی, احسن عمل کوالٹی کی بات. تھوڑا سا کرو اخلاص کے ساتھ. غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم, نہایت اس کی حسین, ابتدا ہے اسماعیل. توحید صاحب سرگودا سے ٹیلی فون کال پہ. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم. جی توحید بھائی کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ, آپ میں سر کیسے ہیں؟ شاہینوں کے شہر سرگودا سے آپ ہیں مخاطب. جی فرمائیے جناب, حکم. میرے دونوں علامہ صاحب سے یہ سوال ہے کہ امام صاحب کے پیچھے جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو تلاوت ہمیں کرنی ہے یا نہیں کرنی؟ دونوں علامہ صاحب سے. ٹھیک ہے, یعنی آپ کا مطلب جب وہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں, یا آپ بات کر رہے ہیں اچھا ٹھیک ہے, ہم اس پہ دونوں ہی صورتیں دیکھ لیتے ہیں. بہت شکریہ توحید صاحب, آپ کے سوال کی بدولت ہمیں بھی بڑا کچھ پتہ لگ جائے گا. جی مولانا عمران بشیر. حدیث پاک میں آتا ہے من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ, جب امام موجود ہو تو امام کی قراءت ہی تمہارے لیے کافی ہے. قرآن پاک کی آیت مبارکہ بھی ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب تمہارے سامنے قرآن پڑھا جائے تو اس کو پوری توجہ و دھیان سے سنو. چونکہ کچھ ائمہ کرام کے ہاں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا بھی ضروری ہے. میں ہاتھ جوڑ کے منت کروں گا کہ جو اختلافی مسائل ہیں, جو جن ائمہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے, وہ اللہ کے فضل و کرم سے سارے رشد و ہدایت پر ہیں. جن کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ جانے رب جانے. جب پوری امت کا اجماع ہے ان ائمہ پر, لہٰذا جو اس روش پہ چل رہا ہے وہ بھی رشد و ہدایت پر, جو اس روش پہ چل رہے ہیں وہ بھی رشد و ہدایت پر. تو ان میں بڑے ہاتھ جوڑ کے منت سماجت کرتے عرض کروں گا کہ آج امت کے اندر ان مسائل نے وہ دروازہ کھول دیا ہے کہ ایک طوفان بدتمیزی, کہ شاید عبادت کر کے وہ نور نہ لے سکیں جو ہم اختلافات اور نفرت ڈال کر, اور وہ بھی فروعی اختلافات. تو اس لیے دونوں طرح کے چیزیں ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ جب امام پڑھ رہا ہے یا سورت پڑھ رہا ہے تو کچھ بھی نہیں پڑھنا چاہیے. اور وہ جیسے میں نے ڈاکٹر شاہ رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے تھے کہ اس طرح پڑھا جائے کہ آپ بھی پیچھے دہرا لیں تو کوئی حرج نہیں. دوسری بات, منیبہ کا بھی ایک فون ہے, میں ساتھ ہی کر لیں گے. جی منیبہ السلام علیکم.
जी मुनीबा मैम, आवाज आ रही है आपको? जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुजरांवाला खैरियत से है? अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, आप सुनाएं, आप ठीक हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बस आप कॉल पे ही रहिए, हम वक्फे के बाद आपसे बात करते हैं, ठीक है बस जी? एक सवाल है छोटा सा, वो आप बाद में बता तो दीजिए। जो सवाल से वो वज गया ब्रेक फिर की होएगा? हाँ, आपका ले लेते हैं सवाल, ठीक है? जीते रहो बेटा।